کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا بچہ بھی تھا جس نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا، 16 سال کی عمر میں طب کا ماہر بن گیا اور 17 سال کی عمر میں بادشاہ کو موت کے منہ سے واپس لے آیا۔ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے ابن سینا کی، جسے دنیا ابی سینا کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ایک ایسا ذہن جس نے نہ صرف طب بلکہ فلسفے، سائنس اور منطق کی بنیادوں کو بدل کر رکھ دیا۔ ابن سینا کا اصل نام ابو علی حسین ابن عبداللہ تھا۔ وہ 980 عیسوی میں بخارا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں افشنا میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے غیر معمولی صناعت کے مالک تھے۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر لیا تھا۔ ان کا شوق صرف دین تک محدود نہیں تھا، انہیں ہر علم سیکھنے کا جنون تھا۔ حساب، منطق، فلسفہ، موسیقی، جو بھی کتاب ہاتھ لگتی وہ پوری کر جاتے۔ صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے طب کے تمام اصولوں پر عبور حاصل کر لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں ایسا کارنامہ انجام دیا جس نے ان کا نام تاریخ میں بدل دیا اور دنیا کو حیران کیا۔ سامانی حکمران نوح ابن منصور ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا۔ درباری طبیب ناکام ہو چکے تھے۔ اس وقت نوجوان ابن سینا کو دربار میں بلایا گیا۔ سب حیران تھے، اتنی کم عمر کا یہ لڑکا بادشاہ کا علاج کیسے کرے گا؟ لیکن ابن سینا نے اپنی تشخیص اور علاج سے بادشاہ کو صحتیاب کر دیا اور انعام کے طور پر انہیں شاہی کتب خانہ تک رسائی دی۔ یہ کتب خانہ عام لائبریری نہیں تھا، یہاں دنیا بھر کی نایاب کتابیں موجود تھیں۔ ابن سینا نے دن رات وہ کتابیں پڑھی۔ خود کہتے تھے، میں ہر دن نئی دنیا دریافت کرتا تھا۔ اس مطالعے نے انہیں علم و حکمت کے ایسے سمندر میں پہنچا دیا جہاں کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ ابن سینا نے اپنی زندگی میں تقریباً 450 کتابیں لکھی، جن میں سے 240 آج بھی محفوظ ہیں۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف القانون فی الطب ہے، جو 600 سال تک یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز میں نصاب رہی۔ اس کتاب کو جدید میڈیکل سائنس کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی آسان نہ تھی۔ سیاست اور سازشوں کے دور میں ابن سینا کو کئی بار در بدر ہونا پڑا۔ وہ کبھی وزیر بنائے گئے تو کبھی قید خانے میں ڈال دیے گئے، لیکن ہر حال میں انہوں نے قلم نہیں چھوڑا۔ قید خانے کی دیواروں کے پیچھے وہ لکھتے اور پڑھاتے رہے۔ ابن سینا کی وفات 1037 میں ہمدان میں ہوئی۔ وہ صرف 57 سال زندہ رہے، لیکن ان کی زندگی کا ہر دن علم اور خدمت انسانیت کے لیے وقف رہا۔ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت انہوں نے کہا، میں نے جتنا جانا وہ بہت کم ہے، ابھی علم کے سمندر باقی ہے۔ آج مغرب ہو یا مشرق، ہر میڈیکل انسٹیٹیوٹ، ہر فلسفانہ نظریہ کسی نہ کسی طرح ابن سینا کے علم کا مفروض ہے۔ انہیں فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جاتا ہے۔ سوچیں، ایک ایسا بچہ جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، لیکن اس کی محنت، علم اور جنون نے اسے پوری دنیا کا استاد بنا دیا۔ ابن سینا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل عظمت دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ علم اور انسانیت کی خدمت۔ اگر ایک بچہ جو صدیوں پہلے ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوا دنیا کو بدل سکتا ہے، تو آج ہم کیوں نہیں؟ یہ تھی ابن سینا کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو ہر سننے والے کو علم کے سفر پر نکلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر آپ ایسی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر دیجیے۔